الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودها الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته ليس له بديل ولا مثيل ولا شريك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور سورۃ بقرہ کی اندر جو اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کیا ہے وہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی توحید جیسا بنیادی مسئلہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد رسالت ہے کہ نبی پر ایمان لائے بغیر اللہ کے احکام اور اس کے اوامر و نواہی کا علم نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے یونانی حکماء محض اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے نبیوں کی اتباع کی ضرورت کو محسوس نہ کیا. وہ کہتے تھے کہ یہ تو جاہل لوگوں کے لیے ضروری ہے، ہم تو بڑے عقل مند ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہوئے. تیسرا مضمون خود قرآن پاک کی صداقت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کے اندر کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اور چوتھا مضمون جو اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، قیامت پر ایمان ہے، نیک و بد اعمال کی جزا اور سزا قیامت پر منحصر ہے، تو لہذا اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. ان حالات میں قرآن پاک اور پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ اکٹھا فرمایا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، گویا اس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کی نبوت کی تصدیق کر دی ہے. نبی کی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کی تصدیق کے لیے کسی معجزے کا ہونا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے 3000 سے زیادہ معجزات کا ذکر ہے، مگر قرآن پاک حضور علیہ السلام کا خصوصی معجزہ ہے. آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا، پھر جس کی قسمت میں ٹھہرا وہ ایمان لے آیا. فرمایا میرا خصوصی معجزہ وحی الہی ہے، جس کے ذریعے قرآن پاک جیسا بے مثال معجزہ عطا ہوا. اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، یعنی مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے، کیونکہ میرا خصوصی معجزہ پائیدار اور دائمی معجزہ ہے. باقی پیغمبروں کے معجزات عارضی معجزات تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، مگر میرا معجزہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ اونٹنی کا معجزہ تھا. عارضی معجزات تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معجزے ختم ہو گئے، مگر حضور علیہ السلام کا معجزہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ بڑا باعزت لفظ ہے. نزلنا علی عبدنا، کسی پیغمبر کی عبدیت کا اظہار اس کی بہت بڑی صفت ہے.
کیونکہ کامل درجے کی عبدیت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی ہے۔ پھر تمام نبیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکمل ترین بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی عبد کا لفظ آیا وہاں پر خاص انعام کا ذکر ہے، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، دوسری جگہ فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ، اور ایک اور جگہ پر فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ الغرض عبد کا لفظ نہایت اعلیٰ مقام کا حاصل ہے۔ نماز میں جب تک کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ نہ کہے تو اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بندہ ہونے کی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ خود قرآن پاک اس بات کا گواہ ہے کہ مشرکین مکہ خدا تعالیٰ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس خیال کے رد کے لیے دلیل کے طور پر قرآن پاک میں 3 قسم کے چیلنج فرمائے۔ پہلا چیلنج سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک کسی انسان کا وضع کردہ کلام نہیں ہے، اور نہ یہ انسان کے بس کی بات ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر تم اس جیسا کلام پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہو، یعنی تمام انسان جن مل کر بھی اس قرآن پاک کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ دوسرے کی مدد بھی طلب کرنے لگنے، ساری مخلوق مل جائے مگر قرآن پاک جیسا کلام پیدا نہیں کر سکتی۔ دوسرا چیلنج اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسا کلام مکمل طور پر نہیں لا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لو، چاہے چھوٹی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام انسانوں کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ جب اس کا جواب کوئی نہ دے سکے تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا چیلنج فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ، پتہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہی صورت کیا نہ ہو۔ حضرت ابو بکر جساس 4 صدی کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں قرآن پاک کے اس چیلنج کو صدیاں گزرنے کے باوجود کسی کے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں ہوئی جو جواب دے سکے، اور اگر مسلمہ کذاب جیسے کسی شخص نے حماقت کی تو اس کے ہم اثر کافروں نے اس کے منہ پر تھوک دیا کہ تم پر لعنت ہو، کیا تمہارا وضع کردہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تمہارے بس کی بات نہیں۔ گویا کہ جس نے بھی چیلنج کیا اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے منہ پر تھپڑ مارے گئے، لیکن قرآن پاک آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کے جواب کے لیے کسی کو جرت نہیں ہوئی، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کا جواب دے سکے۔ فرمایا اگر ہمارے نازل کردہ کلام میں کوئی شک ہے تو ایک جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس کلام کے لیے تم اکیلے ہی کافی نہیں تو تم اپنے خود ساختہ جو تمہارے تعلق والے قریبی ہیں ان کو بھی بلا لو، جو تمہارے مددگار ہیں تو ان کو بھی بلا لو، اور اس تمہارے ماحول کے اندر عربی کا ماحول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی تمہارے ماحول سے سیکھی ہے، آپ مکہ میں رہیں یا بنی بکر میں، اور اسی علاقے کی زبان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کا نام بنا سکتے ہیں تو پھر تم بھی بنا کر دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک عربی زبان اپنے انتہائی عروج پر تھی، اس انتہا پر پہنچنے کے بعد تزلزل کی توقع ہی کی جا سکتی ہے، مگر کسی شاعر نے قرآن پاک کی مثل لانے کی جرت نہیں کی۔
جو بھی قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا وہ دم بخود رہ جاتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے شاعروں کا کلام بھی سنا ہے، میں شاعروں کے کلام کو بھی جانتا ہوں، نجومیوں کے کلام کو جانتا ہوں، جادوگروں کو کلام کو بھی جانتا ہوں، لیکن میں نے ان تمام کلاموں کا موازنہ کیا ہے مگر ان میں سے کوئی بھی قرآن پاک کا مقابل نہیں بن سکا۔ قرآن پاک خدا تعالیٰ کا کلام منفرد اور ممتاز کلام ہے۔ قرآن پاک نے چیلنج پیش کرنے کے بعد خود ہی اس کا جواب دے دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، گویا پیش گوئی فرمائی کہ تم اس کی مثل ہرگز نہیں لا سکو گے۔ پھر خبردار فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بچو اس آگ سے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ جھٹلانے والے اس آگ کا ایندھن بنیں گے، اعدت للکافرین، اور کفار کے لیے آگ کو تیار کیا گیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ساتھ فرمایا، کفار کا انجام بیان فرمایا اور انہی کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے بشارت سنا دی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت پر ایمان لائے، کلام الہی کو سچا تسلیم کیا، قیامت کو برحق جانا، پھر اس کے ساتھ شائستہ کلام بھی انجام دیا، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے فرائض پورے کیے، صدقہ خیرات کیا، حلال اور حرام میں امتیاز رکھا، ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب وہ بہشتوں سے پہنچیں گے، جب وہ جنت میں انہیں رزق دیا جائیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دی گئی، فاتوا به متشابہا، وہ اس میں دیے گئے ایک دوسرے کے متشابہ پھل، مقصد یہ کہ ایک دفعہ جنتیوں کو پھل ملنے کے بعد جب دوسری دفعہ ملتے جلتے پھل آئیں گے تو جنتی لوگ کہیں گے یہ تو وہی پھل موجود ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے، مگر جب انہیں کھائیں گے تو ان کا ذائقہ پہلے سے بالکل مختلف ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھلوں میں متشابہت کی ایک توجہ یہ ہے کہ فطرت سلیمہ رکھنے والے اس دنیا میں جب نیکی اور اطاعت کے کام کرتے تھے تو انہیں لذت محسوس ہوتی تھی، اس لیے اس کے نتیجے میں جب بہشت میں، جنت میں انہیں پھل دیے جائیں گے وہ کہیں گے کہ ان میں وہی لذت پائی جاتی ہے جو دنیا میں نیکی کرتے وقت ہمیں حاصل ہوتی تھی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، جنت خالی ہے، جنت کی زمین خالی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا اس زمین میں درخت لگانے کے مترادف ہے۔ جب کوئی مومن دل کی گہرائی سے الحمدللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور درخت لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ درخت لگ جائے اور جنتی کو کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ جنت میں درخت لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جنتی کو وہاں پہنچنے کے بعد جنتی کو اس درخت کا پھل نصیب ہوگا، جنتی کے لیے وہ درخت وقف کر دیا جائے گا اور اس کی نعمتوں سے جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ جنتیوں کے لیے ایک آرام اور انعام کے متعلق فرمایا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور مادی نعمتوں کے علاوہ دوسرے مقام پر روحانی نعمتوں کا ذکر ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ، اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کے لیے تمہارا جی چاہے گا۔ جنت کی نعمتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہ کبھی ختم ہونے والی ہیں نہ کبھی چھن جانے والی ہیں۔ دنیا میں انسان کو کوئی نعمت میسر بھی ہو تو بسا اوقات نعمت کے ہوتے ہوئے انسان کھا نہیں سکتا، کوئی بیماری ایسی لگ جاتی ہے جس کے بعد انسان نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جب وقتی طور پر نعمت مل بھی جائے تو انسان سوچتا ہے کہ کہیں نعمت چھن نہ جائے، لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں ایک نعمت ملنے کے بعد کبھی وہ نعمت انسان سے چھینی نہیں جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔